اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے مبارک نام یا مالک الملک اس نام کو پڑھنے کے چند فوائد شیئر کریں گے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات کے دن شروع کرنا ہے اور جس ترتیب سے آپ کو وظیفہ بتلایا جائے اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پہلے آپ کو فوائد بتلاتا چلوں، اس کے بعد تفصیلاً آپ کو وظیفہ بتلاؤں گا کہ وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو، موجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ لوگ مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں اور قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ بچے بچیاں جوان ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے پریشان ہیں، کچھ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اسی طرح کچھ میرے بھائی، میری بہنیں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو لا علاج بیماریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور پھر تم میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کرے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں اپنی رحمت سے تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح کچھ لوگ بہت جلد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ اس چکر سے ہی اپنی زندگی کو باہر نہیں نکال پاتے۔ تو ایسے تمام معاملات سے چھٹکارے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب عمل آپ نے کرنا کیسے ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ویسے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات کے دن شروع کرنا ہے۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن اس عمل کو نہ کر سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے، یا آپ کو وقت نہیں ملا، تو پھر آپ شب جمعہ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جب جمعرات کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ جمعرات کے دن کو بھی یہ عمل نہ کر سکے اور شب جمعہ کو بھی یہ عمل نہ کر سکے تو پھر جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے بتلا دیا کہ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے ان بچوں کے لیے یہ عمل کرنا ہے جو بچے نافرمان ہیں، یا پھر آپ نے کسی بیمار کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس ضرور رکھ لینا ہے۔ اگر ان دو صورتوں کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر پانی کا گلاس لازمی پاس رکھنا ہے۔ اگر ان کے علاوہ بچوں کی شادی کے لیے پڑھنا ہے، رزق کے لیے پڑھنا ہے، نوکری کے لیے پڑھنا ہے، بیرون ملک جانے کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر پانی کا گلاس پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح صرف یعنی کہ 100 مرتبہ یا مالک الملک یا مالک الملک ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ صبح کے وقت اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو صبح کے وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کے وقت اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو رات کے وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ 100 مرتبہ یا مالک الملک ان کلمات کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اگر آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس نہیں رکھا تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ یقین جانے کہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل کو تو آپ نے جمعرات یا پھر شب جمعہ یا پھر جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 21 دنوں کے اندر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی 10 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، 15 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر کسی بیمار کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے 21 دن، پورے 21 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ نے درمیان میں اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب اگر بیماری زیادہ ہے، بہت زیادہ بیماری میں مریض مبتلا ہو چکا ہے، تو پھر آپ 21 دنوں کی بجائے اس عمل کو مسلسل 40 دنوں تک جاری رکھیں، اور جو روزانہ پانی کا آپ نے ایک گلاس لینا ہے اس پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے، اور دم کیا ہوا پانی اگر نافرمان بچے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ ان تمام بچوں کو پلا دیں، یا پھر وہ پانی کسی چیز میں مکس کر لیں اور وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض ایک بار میں وہ پانی نہیں پی سکتا تو وقفے کے ساتھ وہ پورا گلاس آپ پانی کا مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے، اور اگر آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے تمام دوستوں کو، میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔